برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل معاذ اللہ رب العالمین قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کر گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی چند روز قبل ایک پاکستانی مولوی طارق جمیل نامی کا ایک بیان سننے کو ملا، جس میں اس شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے علم پاک پر بہت ہی رقیق حملہ کیا۔ پہلے آپ کے سامنے اردو کے 2 جملے پیش کرتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کے بعد مولوی طارق ذلیل کی فریب دہی کو پیش کروں گا، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس ذلیل نے علم پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر کیسا ذلیل و ناپاک حملہ کیا ہے۔ اردو کا جملہ ہے، کوئی کہے میں نہیں پڑھتا یا یہ کہے کہ میں نہیں پڑھنے والا، دونوں جملے ہم معنی ہیں۔ یعنی کوئی چھوٹا مجھ سے کہے کہ پڑھیے، اس کے جواب میں کہوں کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھنے والا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ اب دوسرا جملہ سماعت فرمائیں کہ اگر میں کہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی مجھے پڑھنے کا علم نہیں۔ اب آپ مولوی طارق ذلیل کی ریکارڈنگ سنیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرا ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فضمنی حتی بلغ من الجحد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی۔ اقرا 2 دفعہ، ما انا بقارن، مجھے آتا نہیں۔ دیکھا آپ نے، مولوی طارق ذلیل نے حدیث پاک پیش کر کے کس طرح عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی کہ ما انا بقارن کا ترجمہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ ما انا بقارن کے جملے کو دیکھیں اور ایک ایک جملے کا ترجمہ کریں تو بات بالکل واضح ہے کہ لفظ ما یہاں پر نفی کے لیے ہے، جس کا معنی ہے نہیں۔ لفظ انا کا معنی ہے میں، قاری کا معنی پڑھنے والا۔ اب ملا دیجئے تو پورے کا معنی ہوگا میں نہیں پڑھنے والا۔ مولوی طارق ذلیل نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا اور کس لفظ کا کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یہ ترجمہ یقیناً سرکار دو عالم، عالم ہر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی عظمت علم پر رقیق و ذلیل حملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ سہون یا سبقت لسانی کے طور پر ایسا نکل گیا ہو، بلکہ ان دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کے دین کی بنیادی ہی ایسے گندے عقیدے پر ہے، جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی عبدالشکور کاکوروی نے اپنی کتاب سیرت الحبیب الشفیع من الکتاب العزیز الرفیع کے صفحہ 22 پر لکھا کہ اخلاق کے محاسن کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1 تہذیب اخلاق، نمبر 2 تدبیر منزل، نمبر 3 سیاست مدن۔ ان تینوں سے آپ قطعاً و اصلاً بے خبر تھے، معاذ اللہ۔ اور آگے لکھتا ہے، جب آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب الہی کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے تو اور محاسن سے آپ کو کیوں کر آگاہی ہو سکتی تھی۔ اسی مولوی عبدالشکور کاکوروی نے ایک جگہ اور لکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل از نبوت کتاب اللہ اور ایمان کی حقیقت ہی سے ناواقف تھے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یوں ہی
ان دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کے مقتدا و پیشوا مولوی خلیل امبیٹوی نے براہین قاطعہ نامی کتاب میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے علم پاک کو شیطان کے علم سے کم بتایا۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی رسالیہ بنام حفظ الایمان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کے جیسا علم بتایا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار معاذ اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اب اسی حدیث پاک کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرمائیں، جس کو طارق ذلیل نے پیش کر کے خیانت سے کام لیا ہے۔ بخاری شریف کے شروع میں ہی یہ حدیث پاک بالتفصیل موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبریل امین غار حرا میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارن، میں نہیں پڑھنے والا۔ اسی طرح 3 بار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف اقرأ کہا، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہر بار فرمایا ما انا بقارن، اور جب 4تھی بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق کا معنی ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب تک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اقرأ اقرأ کہتے رہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے رہے ما انا بقارن، اور جیسے ہی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو معلم کائنات فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ حکمت یہ ہے کہ اگر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اقرأ کہنے پر پڑھ دیتے تو دنیا سمجھتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے پڑھا، لہٰذا دنیا والوں کو شبہ ہوتا کہ جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے استاذ تو نہیں، لہٰذا غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں جبرائیل امین کے کہنے سے پڑھنے والا نہیں بلکہ اپنے رب کے نام سے پڑھنے والا ہوں۔ جبھی تو امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔